جن قسم کی بے سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، مراد یہ ہے کہ سودا کرنے میں انسان جو ہے وہ آزاد نہیں ہے کہ وہ کہے جی میں جس طریقے سے مرضی میں سودا کروں، یہ تو میرا ایک اپنا معاملہ ہے، جبکہ جب اس نے اسلام قبول کر لیا ہے پھر اسے تجارت بھی اسی طریقے سے کرنی ہوگی جس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے، یا جس طریقے سے قرآن و سنت میں اس کو واضح کیا گیا ہے۔ تو بعض بے میں نے عرض کیا تھا سودا کرنے کو کہتے ہیں، اس کی جمع بیوع ہے۔ بعض ایسی بے ہیں یا ایسی بیوع ہیں جن سے اسلام نے منع کیا ہے اور روکا ہے۔ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاملہ کلیئر ہونا چاہیے، کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، مثلا ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس درخت پہ جتنے پھل لگے ہوئے ہیں یہ میں آپ سے 20,000 کے خریدتا ہوں، اب پتہ نہیں وہ پھل کتنے ہیں، وہ کس کا سودا کر رہا ہے، تو ابہام ہے۔ یا جب یہ فصل جو ہے یہ یعنی بیچنے کے قابل ہوگی تو میں تم سے اتنے کی خریدتا ہوں، پتہ نہیں فصل کیسی ہوگی۔ یا ایک بندہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسا معاملہ کرتا ہے جس میں معاملہ کلیئر نہیں ہوتا، تو اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا اپنا معاملہ ہے، جو چیز بذات خود حرام ہے اس کی بے بھی حرام ہے۔ شراب حرام ہے تو شراب کو بیچنا بھی حرام ہے، چرس حرام ہے اس کو بیچنا بھی حرام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے ہر ایسے سودے سے منع کیا ہے جس میں کسی کو دھوکہ دیا جائے۔ وہ دھوکہ اس کی کم علمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اس کی سادگی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ تو ایسی تمام چیزوں سے اسلام میں منع کر دیا گیا ہے۔ اگر ایک بندہ تجارت اس طریقے سے کرتا ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، تو پھر اس کا تجارت کرنا بھی عبادت ہے۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یعنی یہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے، دین اور دنیا کی تقسیم اسلام میں نہیں ہے، یہ چرچ نے پیدا کی تھی کہ کلیسا کو کلیسا کا حق دو اور چرچ کو چرچ کا حق دو۔ لیکن اگر وہ یعنی اپنے ان معاملات میں اسلامی اصولوں کو ترک کر دیتا ہے اور اس کا یہ خیال ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے یہ میرا دین ہے اور اب میں تجارت کرتا ہوں یہ میرا کاروبار ہے، اور تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی اس نے اگر تجارت میں مال میں ملاوٹ کی ہے تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بیزاری کا اظہار فرمایا ہے۔ تو یہ بہت سی ایسی بیوع ہیں جو اسلام میں جائز نہیں ہیں، ان میں سے یہاں پر بعض کا تذکرہ ہے۔